دعا کرو، مجھ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا محبت رسول اور اطاعت رسول سے ہی بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے، کہ اطاعت رسول ہوگی، جس کے دل میں محبت رسول ہوگی۔ یہ محبت رسول یہ ایمان کا حصہ ہے، کہ جس دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ مردہ دل ہے۔ جس گھر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ گھر ویران گھر ہے۔ جس شہر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں، وہ شہر جنوں اور بھوتوں کا ڈیرا اور بسیرا ہے، وہ کبھی آباد شہر نہیں ہے۔ شہر مسلمان کے اندر مسلمان گناہگار ہی کیوں نہ ہو، مسلمان نافرمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس محبت کے اظہار کبھی داڑھی کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی پگڑی کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی لباس کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی چال کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی چلن کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کا اظہار کبھی تلاوت کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی درود کی شکل میں ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار کبھی نبی کی حدیث پڑھنے پڑھانے سے ہوتا ہے، اس محبت کے اظہار محبت سے ہوتا ہے۔ محبت کے اظہار گالی سے نہیں ہوتا، محبت کے اظہار خلوص سے نہیں ہوتا، محبت کے اظہار جلسوں جلوسوں سے نہیں ہوتا، محبت کے اظہار چوکوں کو سجانے سے نہیں ہوتا، محبت کے اظہار یہ محبت سے ہوتا ہے۔ محبت کے اظہار نبی کی اطاعت سے ہوتا ہے، محبت کے اظہار نبی کی سنتوں پر چلنے سے ہوتا ہے، محبت کے اظہار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے سے ہوتا ہے۔ آج تجھے دکھاؤں عاشق رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ سفر کر رہے ہیں، غلام بھی ساتھ ہے۔ سفر کے دوران ایک درخت آتا ہے، اس درخت کے نیچے اترتے ہیں، ادھر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، پھر آگے سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ غلام سے پوچھتے ہیں، اے غلام بتا میں سواری سے کیوں اترا، میں نے 2 رکعت نماز نفل کیوں ادا کی؟ غلام کہتا ہے آقا میں نے سمجھا کہ شاید آپ کو تقاضا ہوگا، آپ نے تقاضا کیا، تقاضا کرنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، وہی پڑھی ہوگی۔ فرمایا نہیں غلام مجھے کوئی تقاضا نہیں تھا، میں سواری سے اترا اس لیے ہوں، میں نے وضو اس لیے کیا ہے، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا اس لیے کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے محبوب کے ساتھ اپنے پیغمبر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں اسی درخت کے نیچے اترے تھے، ادھر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی، تو میں بھی ان کی محبت میں ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی ادا کو زندہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے مسجد نبوی کے اندر، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں، سارا مجمع لگا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سامنے والا دروازہ اس سے مردوں کا داخلہ بند کر دو، اس سے صرف عورتیں داخل ہو، عورتوں کے لیے مخصوص کر دو۔ آقا نے کیا نہیں، آقا نے عمل نہیں کرایا، حکم نہیں دیا، صرف خواہش کے اظہار کیا، ایک تمنا کی، تو پوری زندگی عبداللہ بن عمر اس دروازے سے نہیں گزرے کہ جو خواہش میرے آقا کی تھی، چاہے اس پر حکم نہیں دیا، میں اپنے آقا کی خواہش کو پورا کروں گا۔ پوری زندگی اس دروازے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ نعرہ تکبیر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے سے ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت صحابہ اکرام نے کر کے دکھائی ہے۔ ایسی محبت تھی، ایسا پیار تھا، ایسے جانثار تھے، ایسے وفادار تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر سنت آ جاتی تھی، بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے تھے، دوست احباب کو نہیں دیکھتے تھے، بڑے لوگوں کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن جماعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، پوری عالمی تجارت کرتے تھے، بڑے بڑے ملکوں کے اندر ان کی تجارت ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اجمی لوگوں نے ان کی دعوت کی، شاہی دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے شاہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن جماعت رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے لقمہ زمین پر گرتا ہے، حضرت حذیفہ اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کر کے کھانے لگتے ہیں، ساتھ غلام بیٹھا ہے، نوکر بیٹھتا ہے، عرض کرتا ہے آقا یہاں پر شاہی
لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، لقمہ نیچے سے اٹھا کے کھاؤ گے، یہ حقیر سمجھیں گے، یہ کم تر سمجھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، فرمایا عادت رکو سنت حبیبی لہؤلاء حمقاء، ان بے وقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں اور احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سنت مصطفیٰ۔ تو یہ صحابہ اکرام تھے، محبت کی، اطاعت کی، آقا علیہ السلام کی، جہاں پر اطاعت آ جائے، جہاں پر سنت آ جائے، پھر نہیں دیکھا۔ آجا تجھے عاشق رسول دکھاتا ہوں۔ آج تم کہتے ہو کہ دیوبندی عاشق رسول نہیں ہے، دیوبندیوں کو عشق رسول نہیں ہے، دیوبندی وفا نہیں کرتے، دیوبندی گستاخ رسول ہے، دیوبندی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ آج تجھے دکھاؤ قاسم العلوم والخیرات، قاسم ننوتوی کو دیکھتے جو دیوبندیوں کے پیر و مرشد ہیں، دیوبندیوں کے بانی ہیں، دیوبندیوں کے سربراہ ہیں، دیوبندیوں کے بڑے ہیں، رہنما ہیں۔ قاسم العلوم والخیرات قاسم ننوتوی پوری زندگی جو ہے جب بھی بیت اللہ کے اندر، جب بھی مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر جاتے ہیں، کبھی جوتا نہیں پہنتے کہ اگر میں جوتا پہنوں ہو سکتا ہے اس جوتا جہاں پہ میرا جوتا آئے، ہو سکتا ہے کبھی کسی زندگی کے کسی حصے کے اندر آقا علیہ السلام کے زندگی کے کسی لمحے کے اندر اس جگہ پر آقا کے پاؤں آئے ہوں، میری جوتی آ جائے، میں گوارا نہیں کر سکتا۔ قاسم العلوم والخیرات قاسم ننوتوی آقا علیہ السلام کے عشق کے اندر آتے ہیں، جب محبت کے اندر آتے ہیں، جب پیار جاگتا ہے تو آقا علیہ السلام سے محبت کے اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں سب سے پہلے بشیشت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقشے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا ڈر مجھے کس لیے ہو اے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔